یعنی اللہ ایک اپنی ذات صفات اور عبادات وچ اودا کوئی شریک نہیں، بندے نے صرف اندے تو ہی منگنا چاہیے، وہ ہی دے سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے خدا نہ بناؤ، یہ بت پرستی میں جاؤ گے، اللہ ایک کو ہی ہے تے منگنا اندے تو چاہیے۔ تسی کہہ سکتے ہو بجے ڈان دے چھوٹے چھوٹے دا مطلب کی؟ اے اتھے نہ بندے انگوٹھی پا لے، اعتقاد رکھ دینے بھئی اے سان لگی ساڈے نال اے رلدی ہے، ساڈے ستارے نال پتھر رلدا ہے، اے سان نفع دیندا ہے۔ تو اگر تسی یہ عقیدہ رکھ دیو کہ یہ پتھر سان نفع تے نقصان دیندا ہے، یہ عقیدہ مکے والےاں دا بھی آ جڑا آندے آ بھی بہت سان نفع دیندا ہے تے نقصان دیندا ہے تے آ بھی سان نفع تے نقصان، ساڈے بنائے ہوئے پتھر سان فائدہ تے نقصان نہیں دے سکتے، انہوں صرف اس نیت تے پا سکتے ہو کہ میرے نبی دی سنت ہے، سنت دا ثواب ملے گا بس، یہ انسان دی زینت ہے اور میرے نبی پاک دی سنت ہے، اس نیت نال پا سکتے ہو۔ جے تسی پتھراں تے نفع نقصان دا مالک سمجھ لیا ہے تے مڑ تے بیڑا روڑ نہیں چھڑیا۔ ویسے اگر تسی ناراض نہ ہو تے جنہ باڑیاں پائیاں ہوندیاں نے اکثر انہاں دے حالات خراب ہی ہوندے ہیں، ویندے تسی بھی رہندے ہی پانچ ایسے آتے انہوں نے اکثر حالات قابل تقلید نہیں ہوتے، مڑ بھی نہ سمجھتے جی ایڈا نفع دین والی ہوندیاں تے آ ول گل جی سر سمجھ آؤندی پئی اللہ تعالی ایسے کام نہ کریا کرو، یہ کام صحیح۔ بس اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انسٹرومنٹ تسی یوز کرتے ہو تاکہ اور بھی بہت ساری چیزاں تسی ہتھاں تے لا پا لیندے ہو، سمجھ دو بھئی فلانے دربار تو سی نہیں فلانے اللہ دے بھائی بابا یہ دا کوئی فائدہ نہیں، قرآن پڑھیا کرو دا فائدہ ہو۔ لکھی موت کوئی شے نہیں ٹال سکتی، اس جدو آنا ہے ادو آ ہی جانا ہے، نہ وہ ٹال سکتی ہے، جدو آ گئی ادو نہ کوئی بچا سکتا۔ ترائے چیزاں اللہ دے ہاتھ وچ نے، گن کے دسنا چاہنا ہے بنیادی چیزاں۔ نمبر ایک اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق میں دینا، واللہ یبسط الرزق لمن یشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ عزت دیتا ہے، عزت اللہ تو سوا کوئی دے سکتا، رزق بھی اللہ دیتا ہے تو عزت بھی اللہ دیتا ہے۔ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، رب دی مرضی تو بغیر کوئی مر سکتا ہی نہیں، موت تے زندگی بھی اللہ کوڑے، عزت تے ذلت بھی اللہ کوڑے، باجی رزق غربت تے امیری بھی اللہ کو، اے بندیاں تو طلب نہ کریا گیا، جدو وہ راضی ہوئے تے بندیاں نے اسباب بنائندا ہے، مگر آپ جدو ایسے کام کرتے ہو تو سمجھ لو دین دی بنیاد آپ دے ذہن وچ کمزور ہے، مختلف چیزاں تو تسی عجیب و غریب سوالہ کرتے ہو اور منتا مندے ہو، یہ ساری منافی دین اور قرآن و سنت۔ اور اگلی چیز اللہ رب العزت تو علاوہ کوئی حقیقی نافع اور دار نہیں۔ حضرت عمر کعبے دا طواف پہ کرن تے جدو حجر اسود سامنے آیا آپ نے دل مخاطب ہو کے فرمایا اے پتھر تو نہ نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا، میں تینے اس واسطے چمنا کہ میرے نبی چمے، چمن دی وجہ یہ نہیں کہ پتھر نفع نقصان دیندا ہے، چمن دی وجہ ہے اس نو میرے محبوب نبی چمے، ایتھے ذہن لے آؤ تاکہ آپ کو سمجھ آ۔
کسی شے کے منت نہیں مننی چاہیے، صرف اللہ کے منت۔ میری بات نہیں سمجھ آ رہا؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جیڑیاں منتاں تساں اللہ کے منیاں نو پوریاں کرو، باقی پوریاں کرن دی ضرورت ہے، کیونکہ منت شرعی عبادت ہے، اور عبادت اللہ تو سوا کسی اور دی نہیں ہو سکتی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ بندے عجیب و غریب منتا مندن سن کے حیران ہو جائی دے، بیک کے حیران ہو جائی دے۔ میں کہیں سنگی ویکھوں نہ ویکھیا بچے دی باقی وال کٹائے ہوئے تے مراٹھیاں آرے کو نہ آؤں گا وال چھٹیا ہوتا چھگائی ڈالا، میں کہ آ کیا انہاں سے منت یار کوئی تے ویکھو بھئی قرآن و سنت وچ ہے کہ نہیں، کچھ تے چاکو کسی عالم کو بیٹھ کے پوچھا کرو حضرت گل قرآن اور سنت چو دکھاؤ، اور خدا دا نا جے عالم سنیا کرو، کن تے ہاتھ دھر کے راگ لان والے بندیاں کو تو دین کو نہیں لبنا، لطف لب جائے گا، لطف مل جائے گا، خودی آواز بڑی سونی ہے، بڑا بڑا سونا ہے، دین تو عالم کو لبنا۔ آپ نو بنیادی دین سیکھن واسطے علماء دی صحبت کی ضرورت ہے، اور علماء کو بیٹھ دیں۔ اور اگلی بات سنو، کرمالے بندے میرے بھائی سارے سب یاد فرما، جیڑی شے اساں بنائی ہے نا، زیادہ نہیں گل کر سکتا، انی گل جیڑی شے اساں بنائی ہے ان دے تو نہیں منگنا چاہیے، جائیں سان بنایا ہے او دے تو منگنا چاہیے۔ سر میں ٹھیک ہے جی، اور میرے نبی پاک اللہ دے آخری نبی، حضور تو بعد اور کوئی نبی، حضور خاتم النبیین اور سارے نبیاں دے سردار، اور آ جملہ بھی اگلے جملے آر قیمتی، اساں جن بھی منیا ہے حضور دی وجہ تو منیا ہے، گل دی ونڈا ہے بھئی جن بھی منیا ہے نبی پاک دی وجہ تو منیا ہے، نبی پاک نو کسی دی وجہ تو نہیں منیا، صحابہ اور اہل بیت دی وجہ تو حضور نہیں مننے، حضور دی وجہ تو صحابہ اور اہل بیت مننے نے، مرکز حضور نے، موٹ حضور نے، بنیاد حضور نے، اے سانوں تے رب دی سیانوی حضور دی وجہ تو ہوئی ہے۔ اللہ دے ولیاں پیار کیتا کرو، آتویز بیچن والے بابے لوگاں دے جادو کرنا رہے فلانا سی انج کرتے رہے، ہٹاؤ اللہ اور اس دے رسول دی کامل اتباع در اصل دین ہے، اور سچے علماء دی صحبت دین دے نیڑے کرے، اولیاء اللہ دا قرب تو انو نیڑے کر دے، اور اولیاء اللہ تو دوری، علماء تو دوری جو ان جہالت دے نزدیک کر دے۔ جس طرح سارے بچے سمجھ اسی بیمار ہوئے اچھے ڈاکٹر دی تلاش کرنے، اس سے طرح دینی گفتگو اور مسائل واسطے اچھے عالم دا انتخاب کرو، کیونکہ ڈاکٹر ان پڑھ ہوئے تے جان نو خطرہ ہے، بیان کرنے والا مولوی ان پڑھ ہوئے تے ایمان نو خطرہ ہے۔ اور اگلی بات پیارے بچوں، تسی بیمار ہو جاؤ تے دوائی نیٹ تو لیندے ہو یا MBBS ڈاکٹر کو؟ میں سمجھ نہیں ہے کہ دین نیٹ تو کیوں لیندے؟ نیٹ تو دین پیور نہیں مل سکتا، دچ پرابلم ہو جاتا ہے، دچ مسائل کریٹ، کوئی کسی اگلی گل کٹ دیتی، کسی پچھلی گل کٹ دیتی، کوئی
ٹوٹیاں نال دین نہیں لگدا، فزیکلی عالم دے دی صحبت وچ بیٹھو اور پھر انہاں کو دین حاصل کرو۔ یہ ہے سلیقہ جو اہل سنت دے نوجواناں نوں ہن سیکھنا چاہیے۔ اس واسطے حضور نے فرمایا کن عالما، عالم بنو، ساری امت کو حکم ہے عالما، یا خود عالم بن جاؤ تاکہ تسی کسی دے محتاج ہی نہ ہو، اور اگر آپ نہیں بن سکتے او متعلما، آپ علم پڑھنے والے اور علم کی جستجو کرنے والے ہو جاؤ، علم کی جستجو کرو۔ اور اگر آپ اس جگہ تے بھی نہیں پڑھ بھی نہیں سکتے، او محبن او متبعا، علماء نال محبت کرو اور انہاں دے پیچھے ٹردے رہو، چپ کر کے مڑ زیادہ گلاں ایجو دے نہ کریا کرو۔ یا تے بندہ اگے لگ لے تے یا پیچھے لگ لے، طریقے تے دو ہی نہیں۔ اگے لگن واسطے راہ دا پتہ ہونا ضروری ہے۔ جڑے بندے نہ پورا پڑھے ہوندے نے تے نہ وہ اپنے آپ کو ان پڑھ منتے، وہ بڑے مسائل دا شکار ہیں، کیونکہ اگے لگن جو کہ نہیں ہوندے تے پیچھے لگیندا نہیں، مسائل پیدا ہوئے۔ میں ایک اس طرح دی اسکالر آدمی ملیا، میں انہاں کو پوچھا کہ بھئی میں تیرے نال لمبی بات نہیں کرتا، مینوں انہاں دس وضو دے فرض کتنے، باقی تے اتھوں شروع ہوئی، وضو دے فرض کتنے، تواڈے تو نہیں پوچھدا ہوں، میں تانوں گل کر سنا۔ جواب نہیں آؤ، 95% بندیاں نوں وضو دے فرائض دا پتہ، چلو میں 95 تو تھلے 90 تے آ جانا، لیکن رانا ایتھے ہی تسی 90 دے راؤنڈ روٹی، زیادہ بندیاں نوں پتہ ہی نہیں کہ وضو دے فرض، وضو کر لیندے نے، فرضاں دا نہیں پتہ، بھائی نہ فرض کتنے نے۔ جس بندے نوں وضو دے فرض دا نہیں پتہ، بنیاد ہے نا دین کی، سب تو پہلے تے طہارت ہے نا، باقی اس کی جس بندے نے اپنے وضو کرن دا نہیں پتا، وہ آل نبی تے اصحاب نبی دے جھگڑیاں دا جج کیویں بن سکتا ہے؟ وہ دے کوئی اتھارٹی ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یہ چار چیزاں نے جڑیاں قرآن نے وضو دے درمیان فرض کی۔ آپ نے سمجھ آئی بھائی صاحب؟ جنہاں نو قرآن آکھیا ہے وہ فرض نہیں، جنہاں تے واضح نص موجود ہوئے وہ چیز فرض ہوندی ہے۔ فرض ہونے واسطے نصوص کی ضرورت ہوندی ہے، مگر ساڈا پرابلم کی ہے، جڑے فرائض نے وہ اسی چھڑ دیتے نے، تے جڑے مستحب عمل نے کرو تے فائدہ ہے، نہ کرو تے گناہ کوئی نہیں، انہاں تے زور دیتی بیٹھے۔ پیارے عزیزوں اور پیارے ساتھیوں، دین بنیادی طور تے سیکھنا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت تے دین سیکھنا فرض ہے۔ سارا دین سیکھنا فرض کفایہ جیسا کہ عالم ہو جائے، اور ضرورت دا دین سیکھنا یہ ہر مسلمان تے فرض ہے، جویں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ ایویں بنیادی دین سیکھنا تواڈے ساریاں اُتے فرض ہے۔ جیڑا بندہ وقت نکال کے اپنا دین نہیں سیکھ سکتا، بندہ گناہگار۔ رمضان دے آخری 10 دن وچ اسی کورس کرانے ہیں اعتکاف دے دوران، جو بندہ سیکھنا چاہے اپنا وقت نکال، ٹھیک ہے، کھانا بھی دے رہائش بھی دے نال بنیادی چیزاں بھی 10 دنوں دے اندر
سکھا دے. تو مگر بھائی 10 دن بھی تو کوئی کڈے نا، 10 دن بھی نہیں نکلتے ساڑھے. اور جدو پھر اسی مذہبی باس کرنے اسی اے ٹو زیڈ سمجھنے میں ساڑھے تو زیادہ پتہ ہی کسی نہیں، اس لئے سارے احمد میر بنے آسی جاننے آسان پتہ ہے. بنیاد چا پوچھے کہ بھائی آؤ بنیادی بات کریے، تو پھر آندھن میں نہیں اے مولویاں دا کام. آپ دین سکھو فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آپ علماء کی صحبت وچ بیٹھ کے تو بیسک دین سکھیا کرو. علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ بدائع الصنائع دے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر مسجد وچ بیٹھے سن، ایک بندہ شام تو آیا، بول کے شام تو اٹھنی سے بیٹھ گئے. اس نے اٹھ بار مسجد سے بنیا اندر آیا تو یہ پوچھتا ہے کہ ایک کوئی مسلمان عالم ہے مدینے؟ حضرت عمر پوچھا کیویں آیا؟ اسے کہ جی میں تشہد سیکھن آیا شام مدینے. اٹھ رہی تھی اس ویلے مہینیاں دا سفر سی، مہینیاں دا سفر کر کے صرف اتحیات سیکھن واسطے میں مدینے آیا. دین دی طلب دا مطلب حضرت عمر رون لگ پے تے فرمایا جے تو اس نیت اتنا سفر کیتا ہے تے اللہ اس سفر دی برکت نال تینوں جنت عطا فرما. دین سیکھن دا ذہن بناؤ. گلاں نال باغ نہیں لائی دے، عمل کری دے. میرے عزیزوں میرے ساتھیوں، کیا خوبصورت کسے جملہ لکھیا سی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آپ جیسے عمل کرو گے ویسی آپ دی زندگی ہو. بھائی آپ عملی طور پہ مسلمان ہو، عملی دین سیکھنا چاہیے. آپ جس فکر میں پریکٹس کرتے ہو وہ دے مطابق سیکھو، مگر سیکھو تاکہ آپ دین دی بنیادی چیزاں دی سمجھ آئے اور آپ دے مطابق عمل کر سکو. میرے سنگیوں میرے عزیزوں، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جیڑا بندہ اپنے گھروں دین سکھن واسطے نکلے، بیٹھ جائے شیو رکھی اللہ آپ نے برکت دے، بڑے کرم والے بندے. جیڑا بندہ گھروں دین سکھن نکلے، اپنے گھروں دین سکھن واسطے نکلے، وہ جتنی دیر گھر واپس نہ آوے اونلی دیر انج جویں اللہ دے راہ تے جہاد کر رہا ہے. یہ ہے اللہ دے دین سیکھنے کی برکت. مگر بھائی لوگ سارے کام سیکھ لیں گے، دین نہیں سیکھتے. حالانکہ سیکھنے والی شاید ہے العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان. علم تے ہے ہی دین، باقی علم تے اسی حاصل کرنے روٹی کمان واسطے، آخرت حاصل کرنے واسطے. ساڈے کول جڑا علم ہے وہ علم دین ہے. جنہیں قبر ٹھنڈی کرنی وہ علم دین ہے، جنہیں اندر نور بھرنا ہے وہ علم دین ہے. آپ اگر میکینیکل انجینئر بنے ہو یا سیول انجینئر بنے ہو تو آپ نے روٹی حاصل کرنی نا وہ دے نال. میکینیکل انجینئر بنے ہو تو آپ وہ دے نال روٹی کمانا سکھو گے. دین دا علم پڑھو گے تے تہاڈی آخرت سمرے گی، قبر واسطے سکھو گے اور اندر تہاڈے نور بھرے گا. کیونکہ علم دین دی تعریف ہے العلم نور. علم
نور ہے. اور نور دی تعریف کیا ہے؟ الظاہر لنفسہ والمظہر لغیرہ. نور انہوں آندے نے جڑا آپ روشن ہوئے تے دوجیاں نو روشن کر دے. آپ روشن ہوئے تے دوجیاں نو روشن کر دے. تو آپ یہ بنیادی چیزاں سیکھنے دی ضرورت ہے. بیسک دین سیکھنا ضروری ہے. اور وہ فیس بک تو نہیں ملے گا سکولنگ کر رہے ہوتے کہ کوئی مولوی صاحب گمراہ صاحب کوئی پتہ نہیں کون کون نیٹ تے بیٹھ کے تانوں کی دس جاتے. حضرت علی نے فرمایا، حضرت ابوبکر نے فرمایا، وہ پتہ نہیں فرمایا یا نہیں فرمایا. تواڈے کول کی طریقہ ہے پرکھن دا کہ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ 90% تے بندے جڑے اسٹیج تے تواڈے تے باندے او نہیں پرکھ سکتے کہ یہ ہے کہ نہیں. تو تسی کیویں پرکھ سکتے ہو دے وچ ویندیاں کہ یہ گل ہے یا نہیں ہے؟ یہ گل ہی سب تو خطرناک ہے کہ دین حضور دے نام تے یا اہل بیت یا اصحاب رسول دے نام تے لوگاں نوں دتا جائے اور انہاں نہ آکھیا ہوئے. حضرت امام جعفر الصادق نے ارشاد فرمایا سیاتیکم منی احادیث مختلفہ. تواڈے کول بہت سارے لوگ ساڑیاں گلاں کرن گے، کیا انہاں فرمایا جبکہ وہ ساڑیاں نہیں ہون گی. تو اگے بندے سوال کی کرتے حضرت پھر ساڈے کول طریقہ کی ہے وہ اس پر کھڑدا بھئی یہ تواڈی ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ساڈا فرمان ہوے تو انہوں قرآن اور ساڈے نانے دی زبان دے نال رلایا جے رل جائے تو پھر ساڈا ہے. تے جو دا مخالف ہوے تو پھر ساڈا نہیں ہونا، وہ گھڑیا گیا ہوئے گا. اور ایسے ہی میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم نے حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. جیڑا بندہ جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. حضور نے فرمایا سنیا تواڈی بات دا پتہ کیویں چلے کہ آ گل حضور نے کیتی ہے؟ فرمایا جی قرآن نال رلدی ہوئی تو ساڈی ہوئی. بھائی تسی دسو اللہ دا کلام تے نبی دا کلام ایک دوسرے دے مخالف ہو سکتے؟ تو ایسے ہی آل محمد اصحاب محمد دا کلام حضور تے قرآن نال رلدا ہونا چاہیے. یہ تے بیسک ٹپس نے، یہ دے اوتے علماء نے باقاعدہ کتاباں لکھی ہیں اسماء الرجال تے کہ تسی ٹیسٹ کیویں کرنا ہے کہ اے مال اچھا ہے تے آ غلط ہے. او بھائی صاحب یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے علم دین، مگر سارے بندیاں ہوتے اللہ نے پورا دین سیکھنا فرض قرار نہیں دیتا. یہ صرف علماء تے فرض کیتا ہے، چند بندے سیکھ لین کیونکہ فرض کفایہ. اور جتنی سن لوڑ ہے انہاں سیکھنا سارے تے فرض ہے. اور اے دے تو ہی سستی ہے ساری. اب یقین کرو جیڑے 99% شادی شدہ انہاں طلاق دینا نہیں آتا. حالانکہ شرعی مسئلہ ہے جڑا نکاح کرے ان طلاق دی طریقے دا پتہ ہونا چاہیے. اگر میں اس کو یوز کرنا ہوئے تے دا یوز دا طریقہ کی ایک دیواں تے کی ہوندا ہے، دو دیواں تے کی ہوندا ہے، ترے دیواں تے کی ہوندا ہے، ماں بہن آکھا تے کی ہوندا ہے، زہار کی ہوندا ہے، لیان کی ہوندا ہے. یہ ساریاں چیزاں یہ آئلی ازدواجی مسائل نے اور یہ نکاح والے بندے نوں پتہ ہونا چاہیے. نہیں پتہ کوئی غلط کر کے مولویاں کول جا کے آندے ہونا سی چوڑ مار بیٹھے ہاں کوئی واہ لاؤ. یہ دا کوئی حل کر تو پہلے پتہ ہونا چاہیے نا بھائی صاحب. اور یہ میں نہیں آتا تہاڈا ذہن نہیں کام کرتا تساں کدا غلط دوائی پائی ہے اپنی کھاد اپنی فصل کدی تسی وہ سپرے نہیں کیتی جڑی تہاڈی فصل ساڑ دے تسی وہی پیندے ہو جڑی چنگی ہوے. یہ جو پڑھ لیا جائے دین بھی تے سیکھنا تہاڈے واسطے ضروری ہے نا. اے میرے پیارے ساتھی اور دا اجر ہے. میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا. جو آدمی میرے منہ چوں نکلیاں ہویاں 40 گلاں کسی زبان وچ بھی یاد کر مگر مستند اور اتھینٹک یاد کر ایدو نہیں. حضور دی زبان وچوں نکلیاں ہویاں 40 گلاں جو بندہ یاد کرے. حضور نے فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا کان فقیہا فکنت له یوم القیامت شافعا و شہیدا. حضور نے فرمایا قیامت والے دن میں اس بندے بعد بھد کے اپنے نال جنت وچ لے جاساں تے اودی گواہی دے سب یہ بندہ چنگا ہے. شافعا و شہیدا
شفاعت بھی کراں گا تے گواہی بھی دیاں گا بھئی یہ بندہ چنگا ہے. 40 کرکٹراں دے نام تے یاد کر لیں 40 ڈھولے مائیے تے بناؤ دے ہی ہونے. حضور دیاں 40 گلاں جڑا یاد نہ کرے تو وہ پھر امتی سستی دا شکار ہے. میرے سنگیو میرے عزیزو آؤ دین سکھن دا ذہن بڑھاؤ. تو آپ یہی عرض کر رہا سا بات پھر اس طرف آ گئی کہ آپ دین سکھن دی نیت علماء بھی سنیا کرو. عالم اس کو سننا جڑا دین سکھائے اور جدی گل سن کے نالج وچ اضافہ ہو جائے. اگر تقریر سن کے بھی تہاڈے شعور وچ کوئی اضافہ نہیں ہویا تو پھر تساں کی سنے. میرا یہ گل تے نہیں نا بس سواد بڑا آیا بھائی سواد تے بڑا آیا مگر کوئی تو نالج بھی آیا کہ نہ آیا. تو توحید تمام عقائد دی بنیاد. یہ سبق اس کو یاد رکھنا. توحید تمام عقائد دی 1.25 لاکھ نبی یہ سبق پڑھاندے رہے نکا جا تے نہ ہویا. جس کام دی تبلیغ تے 1.25 لاکھ نبی آئے نہیں وہ کام کیتا بٹا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرمایا سونیا تبلیغ کر. وہ نبی سن قوم بڑی عجیب ہے بھائی میں تے انہی تقریر نہیں کر سکتا جی میں حضرت ابراہیم کرتے میرے کو اتنی اوقات ہی نہیں تھی میرے کو جرت آندی میں نہ ہندی نہیں میرے میں اتنی جرت مالک واقعات قوم آخیا سی میلے تے جانا ابراہیم تسی نہیں جانا. انہوں نے فرمایا میں میلے تے نہیں جانا. قوم ٹوٹ گئی. حضرت ابراہیم کلاڑا لے لیا جتنے انہاں بت بنایا ہے آئی دے تو سیا منگنے آئی دے تو سیا مرد منگنے آئی انہاں کلاڑے نال ساریاں دیاں توڑاں لا دی. جڑا ساریاں تو بڑا کلاڑا اون دے موڈے تے ٹنگیا آپ گھر آ کے سو. قوم راتی میلے تو آئی تو نہ ویکھیا بھی جڑے ساڈے خدا ہے انہاں دا تے کو بیڑا غرق کر کے بھائی لطیفہ نہیں ہے بیٹا مگر قرآن پاک چاہتا ہے کہ وہ کٹھے ہو کے ما فعلت ھذا بآلہتنا کوئی ساڈیاں خداواں نال انج کہیں کیتا ہے. انہاں کہا ایک نوجوان دا نا ابراہیم جو انہاں پسند نہیں کرتا انہاں کیتا. حضرت ابراہیم بلائے گئے انہاں کہا اے جڑے ساڈے خدا سن جنہاں تسی منگدے سن انہاں نال اے کام تسی کیتا ہے. حضرت ابراہیم فرمایا او جدے اوتے کلاڑا ہے اونے تو پوچھو. انہاں کہا ابراہیم تو ان پتہ تے ہے یہ حل بھی نہیں سکتا تو پھر انہاں مارے گا. آپ نے فرمایا میں تو یہی دھیان جیڑا حل بھی نہیں سکتا وہ تو ان پتر کیویں دے سکتا ہے. توجہ ہے عزیزاں نے وقار حضرت ابراہیم کی فرمایا اپنی قوم تے اپنے چچا نو مخاطب کر کے اذ قال ابراہیم لابی آزر اتتخذ اصناما آلہۃ وقومك في ضلال مبين. آپ فرماتے ہیں جنہیں بت بنائے جے اپنے ہاتھاں نال چیزاں بنا کے آپ انہاں کولوں منگ دیو انی اراک وقومک فی ضلال مبین. جڑا سی آپ چیز بنائی ہوئے دے کولوں منگنا کیویں جائز ہو سکتا ہے. منگنا او دے کولوں چاہیے جے سانو بنایا ہے. اقبال نے کیا جملہ بولیا اقبال فرماتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کنوں کنوں اے قوم مندی ہے کنوں مننا ہاں اون نہیں مننا.
تا اقبال آکھے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا خودی کا ہے سر نہا لا الہ، خودی ہے دیں گے فسان لا الہ، اور گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، عزیزان من بابے آندے پہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے ہے حکم اذان لا الہ، پڑھیے لا